اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، مشہور روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کل کے درس میں ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق امہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا، بچوں کو یا اپنے بیٹیوں کو خصوصاً زندہ درگور کرنا، اور اسی طرح سے قیل و قال کرنا، کثرت سوال کرنا، اضاعت مال کرنا، مال کو برباد کرنا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اس باب کی چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت ہے۔ چلیے کوئی پڑھیے تاکہ اس روایت کی تشریح آپ کے سامنے کی جا سکے۔ بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاکم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسے ترمذی نے نکالا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جی۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کے راضی ہونے میں ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 556 نمبر کے تحت میں 556 نمبر پہ اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اس کی تخریج اور اس کی تصحیح کے اوپر مفصل بحث آپ نے تقریباً 3-4 صفحات میں کی ہے۔ رضا کہتے ہیں جی رضامندی کو، خوش ہونے کو، اور اسی کا الٹا ہے سخت جس کو کہتے ہیں ناراضگی۔ ایک تو سخت ہوتا ہے تا والا، نقطہ والا تا،
اس کے معنی ہوتا ہے سخت، معنی سخت جو نرم نہ ہو، اور یہ سخت کے معنی ہوتا ہے ناراضگی، ہے نا، سخت کے معنی ناراضگی. سخت بھی پڑھتے ہیں سکون الخا، خا کے سکون کے ساتھ سختن بھی آتا ہے اور سخاتن بھی آتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا سخوتن بھی آتا ہے، تینوں آ سکتا ہے اس میں. بہرحال اب اس حدیث کے فوائد کو دیکھیے. اس حدیث سے معلوم ہوا قولاً واحداً، سب سے پہلی چیز جو حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ والدین کو راضی کرنا فرض ہے. والدین کو راضی کرنا فرض ہے. کہاں سے سمجھ میں آئی یہ بات؟ اللہ کو راضی کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا فرض ہے، اور رب العالمین کی رضامندی کا انحصار حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضامندی کو قرار دیا. تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز کسی چیز کو لازم ہے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس چیز کو کیے بغیر آپ وہ کام مکمل نہیں کر سکتے. تو وہ وسیلہ جو فرض تک پہنچنے والا ہو، وہ وسیلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم بھی فرض ہوتا ہے. مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. اور مسجد تک چل کر جانا یہ بھی فرض ہے. یہ بھی فرض ہے، کیونکہ فرض کا وسیلہ ہے. جب تک ہم مسجد تک چل کے نہیں جائیں گے عشاء کی نماز ادا نہیں کر سکتے جماعت کے ساتھ. لہذا مسجد تک چلنا یہ بھی ہمارا فرض ہوا. جمعہ کی نماز فرض ہے، تو جمعہ کی نماز سے پہلے دکان کا بند کر دینا اذان ہو جانے کے بعد یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اس لیے کہ فرض تک پہنچنے کا جو بھی وسیلہ ہو وہ سب کے سب فرض ہوگا. اس کے بغیر ہم فرض تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو حرام سے بچنے کا وسیلہ ہو اس سے بچنا بھی واجب ہے اور فرض ہے. ہر وہ کام جس کو اختیار کر کے آپ حرام سے بچ سکتے ہیں تو اس کام کا اختیار کرنا بھی آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اس کام کا اختیار کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہے. بہرحال حدیث سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے جی وہ یہ کہ والدین کی راضی کرنا یہ فرض ہے اور انہیں ناراض کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ رب العالمین کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. اور اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ملا کر کے ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں انشکر لی ولی والدیک، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اپنے محسن کو، اپنے احسان کرنے والے کو جو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور اس کو وہ خوش نہیں کر رہا ہے، تو رب العالمین جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ کیسے راضی کر سکتا ہے؟ کیسے راضی کر سکتا ہے؟ اب وہ ہم اور آپ ہر کوئی تصور کرے ہم چھوٹے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہل سکتے تھے، نہ ڈول سکتے تھے، نہ اپنی ضرورت خود سے پوری کر سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے. اللہ نے والدین کو سبب بنایا ہمارے دنیا میں آنے کا، پھر ہماری پرورش و پرداخت کا، ہمارے اوپر وہ احسان کرنے والے، اپنی کمائی ہمارے اوپر خرچ کرنے والے، اور ہماری سہولتوں کے لیے اپنی سہولتوں کو فراموش کر دینے والے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
اپنی ضرورتوں کو سمیٹ دینے والے، اپنے خواہشات کا گلا دبا دینے والے، یہ سب احسانات ہیں ان کے، یہ سب احسانات۔ اور اگر کوئی احسان نہ بھی ہو تو دنیا میں ہمارے آنے کا جو یہ وجود ہوا، یہ کم، ہمارے آنے کا جو یہ سبب ہوا، یہ کم بڑا احسان ہے۔ اس حدیث کو اٹھائیے جس کو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ شخص جو یمن سے چلا تھا، صنعاء سے، اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر لادا ہوا تھا، حج کروایا اس نے پورا، اور طواف کرتے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی، کہا کہ عبداللہ ابن عمر، یہ پیٹھ کے اوپر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے، اور ملک یمن سے اس کو لے کر کے آیا ہوں، 1000 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، وہاں سے لے کر کے آیا ہوں، میں اس کے لیے سواری بنا ہوا ہوں، طواف کروایا ہے، سعی کروایا ہے، مینا کروایا، مزدلفہ کروایا، سب کروا کے ابھی طواف وداع کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ کہا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرنے کے وقت جو الٹی سانسیں لی تھی، کہا اس الٹی سانس لینے کی ایک سانس کی بھی قیمت نہیں ہوئی ہے، ایک سانس کی بھی قیمت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، زفرہ کہتے ہیں الٹی سانس لینے کو، جس میں سینہ انسان کا پھینکتا ہے، کہ وہ اس کی ایک قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد تمہارے پیدا ہونے کے بعد تم کو دودھ پلایا، تمہاری دیکھ بھال کی، تمہارے آرام کا خیال رکھا، وہ سب چھوڑ دو۔ اب آپ سوچئے، کہا لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو، اس کو ایسے ہی قائم رکھو۔ ماں باپ کا حق کوئی بھی اولاد دنیا میں نہیں ادا کر سکتا ہے جی، سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ادا کر دے، وہ قیمت ہی نہیں بنتی اس کی، واللہ تعالی اس کی قیمت دے گا ان کو، والدین کو۔ ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب نے حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فرضیت کے تعلق سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ حدیث کی شرح مکمل ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغب انف امرئ ثم رغب انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ مسلم کی روایت ہے کتاب البر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی خائب و خاسر ہو وہ آدمی، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، 3 مرتبہ آپ نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ہے نا، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جس نے اپنے ماں باپ کو میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور پھر وہ جنت داخل نہ ہو سکا، پھر وہ جنت نہیں جا سکا، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ملا دنیا کی اس زندگی سے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اگر اس نے اپنے والدین کو پایا اور والدین کو ان کی خدمت کر کے یا والدین میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے وہ جنت نہ جا سکا۔ والدین کا وجود جی یہ جنت جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے جنت جا سکتے ہیں۔ اسی لیے سلف میں سے مذکور ہے کہ کسی کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی والدہ نیک تھی، چلی گئی دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اب کیوں افسوس کرتے ہیں، صبر کیجئے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نیکی کا وہ سلسلہ جو میرے والدین کی والدہ کی خدمت کے ذریعے جاری تھا اب وہ سلسلہ بند ہو گیا،
अब वो नेकी मैं कहाँ से लाऊंगा? वो दुआएं जो मेरी माँ मुझे देती थी, वो दुआएं मैं कहाँ से लेकर के आऊंगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का जो नुज़ूल होता था मेरे ऊपर बूढ़े वालिदैन की तरफ से, या बूढ़े वालिद या वालिदा की दुआ की तरफ से, वो अब कौन करेगा मेरे लिए? मैं ये सोच करके अफसोस करके रो रहा हूँ, उसके अलावा रोने की और कोई वजह नहीं है। ये सलफ का मामला था, और हम लोग सोचते हैं कि बुढ़िया जितना जल्दी चल जाए उतना अच्छा है, मरता काहे नहीं है ये लोग। वल्इयादु बिल्लाह, वल्इयादु बिल्लाह। सोचिए कितना लोग आजकल की इस दुनिया में मुफाद परस्त और मतलब परस्त हो गई औलाद। माँ बाप को बोझ समझती है, सोचती है जल्दी मर जाए, मरता भी नहीं है, हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, हमको खर्चा करना पड़ रहा है, हमको दवाई ला करके देनी पड़ रही है। अगर किसी के दिल में इस तरह के ख्यालात हैं वालिदैन के ताल्लुक से जी, तो फिर उसके भी औलाद हैं और वो जिंदगी झेलने के लिए तैयार रहे। ये बात आपके सामने आ चुकी है कि कुछ चीजें, कुछ अमल, कुछ करतूत दुनिया में ऐसे हैं कि उस वक्त तक इंसान नहीं मरेगा जब तक वो उसका बदला ना देख ले। आज अगर कोई है तो कल उसके भी बाल बच्चे होंगे और फिर उसके साथ भी वही सलूक करेंगे। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि बुढ़ापे में उसकी औलाद उसकी नाफरमानी करे, उसको बेयारो मददगार छोड़ दे और औलाद उसकी खिदमत ना करे, तो वो अपने वालिदैन के साथ वही मामला करे। अपने लिए वो जैसा पसंद करता है वैसे अपने वालिदैन के साथ वो मामला करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए जिसने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया या उनमें से एक को पाया और जन्नत में दाखिल न हो सका। दूसरी हदीस देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? कौन सा अमल सबसे ज़्यादा रब्बुल आलमीन को महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज उसके वक्त के ऊपर अदा करना, यह अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। पूछा फिर कौन सा अमल? कहा बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। पूछा फिर कौन सा अमल? कहा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत के बाद, यानी नमाज के बाद, जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद सबसे बड़ी इबादत है, इबादतों के दर्जे में जिसका सबसे पहला शुमार है ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको रखा? कहा वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फरमाबरदारी, उसको रखा। इसी तरह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अकबर कबायर के बारे में न बतला दूं? अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबायर, पूछा कि क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के मुतालिक न बतला दूं? सहाबा ने कहा भला या रसूल अल्लाह, हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। तो आपने कहा अल इशराकु बिल्लाह, सबसे पहला कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो है वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और दूसरे नंबर पे आपने कहा वो उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। इस ज़िम्न में एक बात याद आ गई, इससे पहले वालिदैन के ताल्लुक से जब बात हुई थी तो किसी ने मेरे पास सवाल भेजा था पर्सनल में, उसका जवाब हो सकता है हमने नहीं दिया है। सवाल ये था कि वालिदैन अगर ज़बरदस्ती कहीं किसी का निकाह करना चाहे और वो निकाह से इनकार करे तो क्या यह वालिदैन की नाफरमानी होगी? अव्वलन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को ये हुक्म दिया है कि अगर आप निकाह कर रहे हैं अपने बच्चों का तो उनसे इजाज़त ले लें। और खुसूसन उस सवाल पे ये लिखा हुआ था कि खुसूसन वो आदमी बेनमाजी है जिससे निकाह कर रहे हैं, वो बेनमाजी है। और मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये मैं वाज़े नहीं करूँगा कि मुझे जो मिले वो नमाज पढ़ने वाला या वाली मिले। तो क्या ऐसी सूरत में अगर हम वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो क्या ये नाफरमानी में शुमार होगा? हाँ जी,
تو سیدھا اور ڈائریکٹ اس کا جواب نہ دے کر کے ہم یہ کہنا چاہیں گے یہاں پر کہ ماں باپ کسی بھی اولاد کے تعلق سے کبھی برا نہیں چاہتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں سے کوئی رشتہ آیا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا تو اس رشتے کو اس کے پاس پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والبکر تستأمر، لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے اگر وہ باکرہ ہے یعنی پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے، متعلقہ یا مختلعہ نہیں ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا. وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اگر وہ لڑکی اس سے پوچھا اپنے خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں دی، تو سمجھیے کہ یہ اس کی رضامندی ہے. اور اگر ناراضگی ہے تو وہ کہہ دے کہ نہیں میں وہاں نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، سمجھ رہا ہے، یہ کہہ دے. لہذا ہم لوگوں نے جو سنتوں کو نافذ نہیں کیا نا، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اب جس کا تذکرہ یہاں پہ مناسب، ہر بات ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن معاملے کو ایک طرف سے نہیں ہے، معاملہ دونوں طرف سے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ رشتہ جس کو والدین نے اختیار کیا ہے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. اور اسی لیے عام طور پہ ولی کے لیے، لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کو شرط قرار دیا ہے، ولی کو شرط قرار دیا کیونکہ ناقص عقل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خواتین ناقص عقل ہے. ناقص عقل کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جذباتی ہوتی ہیں، معاملات کو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتی، لہذا اس نکاح کے لیے اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بس ضمناً ایک بات آ گئی تو اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا جی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے. اب یہاں کچھ استثنائی چیزوں کو سمجھتے ہیں. کیا شریعت میں ایسی گنجائش ہے کہ کبھی والدین کے ساتھ نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ والدین کا حکم صرف اس وقت مانا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ہوتی ہو، خلاف ورزی، تو والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا جی. مثلا والدین ایسا کام کرنے کا حکم دیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یا ایسے کام سے روکیں جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. قولا واحدا، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی معروف. مشکات کی روایت ہے، اور مشکات نے اس کو کتاب الامارہ میں نکالا ہے، لیکن متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر کسی کی اطاعت کی جائے گی تو وہ صرف معروف میں کی جائے گی، بھلائی کے کاموں میں کی جائے گی. خصوصاً اگر والدین شرک کے اجتناب کا یا بدعتوں کے شرک کے کرنے کا، ارتکاب کا اور بدعتوں کے ارتکاب کا حکم دیں تو ایسے میں ان کی بات قطعاً اور ہرگز تسلیم نہیں کی جائے گی. قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اس سلسلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ آپ کے سامنے پچھلے دروس میں گزر چکا ہے. تیرے ماں باپ اگر تجھ پر زور کریں کہ میرے ساتھ شریک کر، تو جس کا تجھ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ ماننا، ان کا کہنا نہ ماننا. نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ
اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں جی کہ خلاصہ یہ ہے کہ کسی معصیت کا ارتکاب میں، معصیت کے ارتکاب میں ہے نا، یا کسی فرض عین کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ والدین کی اطاعت صرف ان چیزوں میں ہے جو مباح ہیں، ان کاموں میں ہے جو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ والدین کہیں کہ تم سودی کاروبار کرو، تو کس کی بات مانیے گا؟ اللہ کی یا والدین کی؟ اللہ کی۔ بولیے۔ اللہ کی۔ اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اگر کسی کے والدین یہ کہیں کہ نہیں جہیز لیں گے، تم کو پڑھایا لکھایا ہے، تمہارے اوپر اتنا خرچہ، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو لکھ کر کے رکھتے ہیں فلاں کالج میں داخلہ دلوایا تھا، وہاں اتنا ڈونیشن دیا تھا، وہاں فیس اتنی دی تھی، وہاں فیس اتنی دی تھی، وہاں یہ کیا تھا، وہاں یہ کیا تھا۔ یہ سب لڑکے والوں سے وصولنا ہے، اور جب کوئی رشتہ آیا تو وہ لے کر کے بیٹھ گیا، دیکھیے ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا ہے اور اس کے پڑھانے میں اتنا خرچہ ہوا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے۔ نہیں ماننی چاہیے والدین کی بات۔ ہمارے ابا ضد کر رہے ہیں، ہم تو مان رہے ہیں، نہیں بھائی اب نہ مانو۔ ہم ایک ڈاکٹر کو جانتے ہیں جی، آپ کے سامنے بتا دے رہے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی سے نوازے۔ ان کی داڑھی ایسی ہے، کارڈیولوجسٹ ہے۔ رشتے کی جب فارغ ہوئے پڑھ کے، وشاکھاپٹنم میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے، MBBS جب انہوں نے مکمل کیا تو شادی وغیرہ کی بات چلی۔ والدین ایسے ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جی تو داڑھی رکھے ہوئے ہو، ڈاکٹر کہاں داڑھی رکھتے ہیں اتنا بڑا، تم کون لڑکی دے گا ڈاکٹر ہو کر کے داڑھی رکھے ہوئے ہو، داڑھی کٹا لو، شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر رکھ لینا۔ نہیں کٹایا انہوں نے نہیں کٹایا، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ ان کو جو نکاح کے لیے ان کو ڈاکٹر لڑکی ملی، اور وہ خود آنکھوں کی ڈاکٹر ہے، خود آنکھوں کی ڈاکٹر ہے، اور وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، کارڈیولوجسٹ کے ماہر 10-15 ڈاکٹر اگر ہندوستان میں ہوں گے تو اس میں ایک وہ ہوں گے۔ صبح سے شام تک 8-10 آپریشن کرتے ہیں، اور ایسی داڑھی ہے ان کی، بلکہ اس سے بھی اچھی داڑھی ہے۔ کہاں مانے ہے؟ نہیں مانا انہوں نے، نہیں ماننا ہے۔ اگر معصیت اور نافرمانی کا حکم دیں تو والدین اس کو نہیں قبول کرنا ہے۔ اسی طرح سے علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کہ والدین اگر کوئی فرض چھوڑنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ غور سے سنیے گا، مثلا ان چیزوں کا علم حاصل کرنا جو آدمی پر فرض ہیں اور جن سے دین قائم رہتا ہے، جیسا کہ طہارت، صلاۃ، نماز، صیام وغیرہ، کیونکہ ان فرائض کی ادائیگی ان کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر اپنے شہر میں یہ علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور والدین کی اجازت چاہیے دوسرے شہر جانے کے لیے، اور والدین منع کر رہے ہیں، تو آدمی ان علم کو سیکھنے کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر سفر کر سکتا ہے، اور وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ خان صاحب کا یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی سمجھ آیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر فرض عین ہو جائے لڑائی، ٹھیک ہے، اور والدین، یعنی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کہ ایک صحابی آئے، کہا میں نکلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اشارے میں بات کر رہا ہوں سمجھیے، کہ نہیں تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں، جاؤ وہیں انہی کے پاس جاؤ، وہیں
वहीं तुम कोशिश करो। इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं हम लोग। तो उसकी दो शक्ल है, एक है कि वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो अगर फ़र्ज़ किफ़ाया है तो ठीक है, आदमी वालिदैन की खिदमत करे। लेकिन अगर फ़र्ज़ ऐन हो जाए कि गांव के बस्ती के हर आदमी को निकलना है, तो ऐसी सूरत में किसी के वालिदैन अगर रोकें तो नहीं रुकना है, फिर निकलना है हर आदमी को। समझ में आ रही बात जी? तो इस हदीस से इस्तेदलाल करने वाला इसको सोच समझ करके इस्तेदलाल करे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कुल इन काना आबाउकुम, कहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम तुम्हारे बाल बच्चे, इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, अशीरतुकुम तुम्हारे खानदान के लोग, व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा तुम्हारे कमाए हुए माल, व तिजारतुन तख्शौन कसादहा तुम्हारी वो तिजारत जिसमें घाटे का तुम खौफ खाते हो, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे वो बुलंद बाला बिल्डिंगें और इमारतें जिसको तुम पसंद करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि, अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से तुम्हारे दिल में ज्यादा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा है, देखिए यही महल इस्तिशाद है, फतरब्बसू तो फिर इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाए, अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करो। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि अगर फर्ज ऐन हो जाए मामला और वालिदैन उससे रोके तो तब भी उनकी बात नहीं माननी है और निकल जानी है। तो ये वो इस्तिस्नाई कैफियत थी जहां वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब एक सवाल रह गया, उसको बता करके बात खत्म करते हैं। क्या इन बातों को बुनियाद बना करके वालिदैन को बेइज्जत करना जायज़ है कि हमारे वालिद हमको शिर्क करने का हुक्म दे रहे हैं, इस वजह से हम उनको बेइज्जत करेंगे, उनकी नाफरमानी करेंगे और दूसरी बातों में भी, या हमारे वालिद हमको फला काम करने का हुक्म दे रहे हैं शरीयत के मुखालिफ? नहीं, कुरान ने कहा फला तुतिउहुमा, उनकी बात नहीं मानना, लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, इस बात को बहाना बना करके तुम अपने वालिद को अपने घर से मत निकाल देना, बल्कि उनके साथ जिंदगी गुजारना मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से। तुम्हारा सुलूक कभी तल्ख नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सुलूक कभी उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। जब ऐसे वालिदैन के साथ सुलूक बुरा न रखने का इस्लाम हुक्म दे रहा है, तो वो वालिदैन जो ऐसे नहीं हैं उनके कितने हुकूक होंगे उसका आप अंदाजा लगाइए, और कितने हुकूक को हमने, आपने और हम जैसे कितने लोगों ने पामाल किया है उसका आप अंदाजा लगाइए। लिहाजा बाबुल बिर्र वस्सिला, ये हम पढ़ रहे हैं, सिला रहमी करना और नेकी करना। तो नेकियों में सबसे बड़ी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक की अदायगी के बाद वालिदैन के साथ सिला रहमी करना है जी। और जो अपने वालिदैन से रिश्ता काटने वाला हो वो किसी से भी रिश्ता जोड़कर नहीं रख सकता है, ये जान लीजिएगा। अगर बहैसियत बीवी कोई आदमी है और वो ये समझ रहा है कि उसके शौहर उसके वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, तो वो आपके शौहर भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और अगर आप ये जान रहे हैं कि कोई लड़की है और अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रही है, तो आपकी बीवी भी अच्छी वो नहीं हो सकती है। जब उसकी नहीं, अपने वालिदैन की वो फर्मा बरदार न हो सकी जो उसके सबसे बड़े मोहसिन है, तो आपकी क्या होगी? और वो लड़का जो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार न हो सका जो उसके सबसे बड़े मोहसिन है, तो आपके फर्मा बरदार क्या होगा? समझ गए? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, वालिदैन अगर फेस का पर्दा करने से रोकें तो उस कंडीशन में उनसे कैसे डील करा जाए? आप उनको ये कहिए कि शरीयत ने फेस का पर्दा करने का हुक्म दिया है,
آپ کے کہنے سے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ان کو دیگر صحابیات کے معاملات اور ان کے پردے کے احوال کو بتائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیس کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ وہ قول درست نہیں ہے، وہ قول صحیح نہیں ہے. اگر فیس پہ پردہ نہ کیا جائے تو پھر رہا کیا؟ پردے کے لیے بچا کیا؟ کسی بھی شخص کی خوبصورتی یا اس کی بدصورتی کا اندازہ آدمی اس کے چہرے کو دیکھ کر لگاتا ہے. اسی کا اصل پردہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ پردے کے متعلق ایک سوال تھا. جی پردے کے متعلق ایک سوال تھا، کر سکتے ہیں؟ جی بولیے، پوچھیے. عورت کا عورہ میں پیر کا حصہ بھی آتا ہے کیا؟ جی عورت کے عورہ میں پیر کا نچلا حصہ جو تکنے کے مطلب نیچے کا حصہ بھی آتا ہے کیا؟ اس کو بھی مطلب نماز کے ٹائم ہاں، قدم جو ہے نا، ہاں وہ چھپانا ہے. تو نماز کے وقت بھی وہ چھپانا ہے؟ چھپانا ہے اس کو بھی. راجح قول یہی ہے، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چھپانے سے بھی چلے گا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ چھپنا چاہیے. تو اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ، ایسے بیٹے کا کیا حکم ہے جو ہمیشہ ماں باپ کو ایسے اپنے لہجے اور رویے سے اور باتوں سے ناراض کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، تو بار بار ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس بیٹے کا کیا حکم ہوگا؟ معافی مانگتا ہے تو والدین کو معاف کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی تربیت دے. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ غلطی پر ہے وہ، بار بار جی ایک چیز کو دہرا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. بھیا ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 لوگوں کے نمبرات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ میں بھیج دے رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں ذرا مصروف تھا، اس وجہ سے نہیں بھیج سکا. ان کو بھیج دے رہا ہوں میں نمبرات انشاءاللہ. چلیں، السلام علیکم. اللہ 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 اللہ